دے دی ہے کیڑی نیشنل کمیٹی سیڈ پالیسی تمہاری ابھی تک اپروو نہیں ہے تم نے جو ہے وہ نیشنل کمیٹی بنا دی ہے کہ جو زراعت کے فروغ کے لیے ہوگی ایک سال میں 6% سے تسی 0.56% تے آ گئے ہو ہن تانوں فروغ یاد آیا جس نے ساڈی کنڈ لگ گئی جس وقت کسان تباہ ہو گیا اب آپ کو یاد آیا کوئی کمیٹی شمیٹی اس میں ہاں وہ میں کمیٹیاں دے اس واسطے عمل نہیں کرتا اگلے دن خاتون دا کلپ چل رہا سی پنجاب دا کچی باسمتی تے فلانا چاول تے سادہ چاول تے اٹھ چاول وہ کیڑیاں کہانیاں نے بھائی nobody is interested in these stupid قسم کی گفتگو کسان کو تمہاری ووکیبلری پہ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ تمہیں چاولوں کی قسموں کے نام یاد ہے انہوں دسو بھائی جو اگایا ہے کیا انہوں دا پیسہ لبدا پیا کہ نہیں کیا اس کے بچوں کی روزی جو ہے وہ پوری ہو رہی ہے یا نہیں اس کو اس سے مطلب ہے آپ کی اس سے نہیں کہ آپ لاہور میں بیٹھے ہیں اور وہاں بیٹھ کے آپ قسمیں بتا رہے ہیں دکان کھول لو اور تو کچھ نہیں ہو سکتا استحصال پھر بھی کسان دا ہی ہوئے گا فائنینسنگ کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں جی ڈیجیٹل سسٹم کے تھرو کسانوں کو جو ہے وہ ای والٹس میں پیسے جو ہے وہ فراہم کیے جائیں گے 1 لاکھ کے قرضے یار واٹ نانسنس یہاں پہ 50 لاکھ سے اوپر کا ٹریکٹر مل رہا ہے تو تسی کسان نو بغیر گارنٹی وارنٹی کے آپ کہہ رہے ہیں ₹1,00,000 قرضہ دیں گے وہ پیو تے آسان کرنا چاہتے ہو اس کا گلا کاٹ کے اس کے بچوں کی روزی لے کے ₹1,00,000 کا تم اعلان کر رہے ہو پاگل سمجھتے ہو لوگوں کو یہ انہوں نے بھی اس کے اندر اپنی بجٹ کے اندر جو انہوں نے وہ کہا ہے کہ چھوٹے کسانوں کے لیے جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ قرضوں پہ حکومت بینکوں کو پورٹ فولیو پر 10% فرسٹ لاس رسک کوریج دے گی اس قسم کی اسی پی ڈی ایم کی سابقہ دوار کی حکومتوں میں وہ پیلی ٹیکسیوں کی اسکیموں سے لے کے وہ آگے جو قرضے انہوں نے نوجوانوں کو دیے تھے وہ جو حشر ہوئے اور جو اس سے پروڈکشن نکلی تھی وہ ہم سب کو یاد ہے یہ اسی قسم کے گمکس نے جڑے وہ دوبارہ کر رہے ہیں دوبارہ سیڈ پالیسی کا میں نے یہاں نوٹ کیا تھا بٹ آئی ہیو آلریڈی ڈسکسڈ ود یو دیکھیں کسان جو ہے اس کو شدید مالی تباہی کا سامنا ہے بہت سے لوگ کنارہ کش ہو گئے شرائی صاحب ٹھیکیدار ٹھیکے چھوڑ کے چلے گئے جس علاقے میں 2.5 لاکھ روپے کلا ٹھیکے پہ زمین تھی انہوں نے مالکوں کو کہا ہے بھائی ₹1,00,000 لینے تے لو ساڑھے ہن وارث نہیں ہے زمینیں سال کے دوران یہاں بہت سے دوستوں کو میں جانتا ہوں جن کا دیہاتی علاقوں سے تعلق ٹھیکیدار زمینیں واپس کر کے چلے گئے اب وہ لوگ جو خود کاشتکاری نہیں کر سکتے تھے ذمہ دار تھے انہوں نے ٹھیکے دیے ان کا گھر ان کا گزر بسر اسی سالانہ ٹھیکے کے اوپر تھا زمینیں چلی گئی ہیں ٹھیکے فارغ ہو گئے ہیں لوگ آلٹرنیٹ مینز ڈھونڈ رہے ہیں معاش کے اگر آپ کا سارا کسان جو ہے وہ زراعت کے علاوہ آلٹرنیٹ معاش کے مینز چھوڑنا چاہتے کتنے دی ایگریرین اکانومی ہوئے گی پھر تمہاری تباہی تو شروع ہو چکی ہے اور ہم آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال ہم نے ایک پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ 2026 تو بالکل لوگ یہ فصلہ کاشت کرنیاں چھوڑ جائیں اور وہ آپ اسی نہج کے اوپر پہنچ چکے ہیں گراوٹ اس حد تک جا چکی ہے کہ آپ اس ادھر پہنچ چکے ہیں دیکھیں جو کسان پورے 365 دن سردی گرمی توتی بنیان پا کے کھیتاں دے وچ کدی بجائی کر رہا ہے کدی کٹائی کر رہا ہے اللہ پہ توکل بیٹھ کے نیلی چھت والے کی طرف دیکھ رہا ہے یہ میں بات بار بار کرتا ہوں یار اس کے ساتھ آپ نے یہ ظلم کیا ہے اس کے بچوں کے ساتھ میں یہ کیا کسان شدید رد عمل دیں پاکستان تحریک انصاف جہاں اکنامک سروے کو ایک جھوٹ کا پلندہ اقتصادی پھانسی گھاٹ نجس حکومت کی نحوست کا نمونہ سمجھتی ہے وہاں اس بجٹ کو مسترد کر چکی ہے اور اس بجٹ کے اندر کسانوں کے ساتھ زراعت کے ساتھ کاشتکاروں کے ساتھ جو کچھ کیا گیا ہے اس کے خلاف پاکستان تحریک انصاف پاکستان بحیثیت پارٹی تحریک انصاف کا کسان ونگ بحیثیت خان کے کسان وہ کھڑے ہوں گے ہر صوبے کے اندر پریس کانفرنسز ہوگی لوگ اس پہ احتجاج کریں گے لوگ باہر نکلیں گے یہ گندم جو ہے یہ اس کو لوگ آگ لگا دیں گے لوگوں کو اس گندم کا کیا کرنا ہے یہ تحریک جو ہے یہ رکے گی نہیں یہ آگے بڑھے گی اس کو تحریک انصاف لیڈ کرے گی پورے پاکستان کے اندر اس پہ آج ہمارے بہت سے کسان پنجاب کے یہاں موجود ہیں اس وقت یہی کانفرنس اس کے بعد ہمارا ایک میٹنگز کا سلسلہ ان کے ساتھ شروع ہونے والا ہے پنجاب کے زیادہ دوست کیونکہ آج پنجاب والوں کو بلایا تھا موجود ہے آپ سے ابھی بچر صاحب جو ہے ہمارے اپوزیشن لیڈر ہے اور خود کسان ہے یہاں جتنے دوست بیٹھے ہیں سب کسان
सब जिम्मेदारा करते हैं, सब अपनी काश्त खुद करते हैं. मेरी भी ज़मीन है, मैं भी काश्तकारी करता हूँ, ये सब भी ज़मीन काश्त करते हैं. ये किसानों के हकीकी नुमाइंदे हैं. मैं बचर साहब को कहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि इस पे आप भी गुफ्तगू करें.